Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شجاع الرحمن راولپنڈی سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ فرض اور سنت نماز میں کیا فرق ہے اور ان میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، پلیز اس بارے میں ضرور رہنمائی کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت کے پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم ہے، بس صرف فرضوں سے پہلے فرضوں کی نیت کرنی ہوگی اور سنتوں سے پہلے سنت کی نیت کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر جب 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھیں گے تو اس کے لیے نماز کے شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنی ہے، اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہوگی، پھر سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانی ہے، اس کے بعد رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس دوسری رکعت کو سب سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ التحیات پڑھیے، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیجئے۔ اس طرح سے آپ 2 رکعت نماز مکمل کر لیں گے۔ تو لہٰذا 2 رکعت آپ فرض پڑھ رہے ہوں یا پھر 2 رکعت سنت ادا کر رہے ہوں تو ان دونوں نمازوں کا طریقہ پڑھنے کا بالکل ایک جیسا ہے، صرف فرضوں سے پہلے فرض کی نیت اور سنتوں سے پہلے سنت کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض کے پڑھنے میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ 4 رکعت سنت پڑھیں گے تو پھر سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد سنت نماز کی ہر رکعت میں دوسری سورت ملانی یہ ضروری ہے، یعنی کہ سنتوں میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت سنت نماز کی کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ملاتا تو اس طرح سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ یہ بات الگ ہے کہ وہ شخص سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کسی رکعت میں ملانا بھول گیا ہے تو اس صورت میں پھر اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا چھوڑ دی تو اب اس طرح سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو گویا سنت نماز کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ ضروری ہے، جبکہ 4 رکعت فرض نماز میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ یعنی جب آپ 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ ضروری ہے، لیکن 4 رکعت فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا نہ ملانا یہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت فرض کی 3 رکعتوں میں یا پھر 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملا لیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی اور اس سے سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص امام ہے اور وہ فرض نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملا رہا ہے اور یہ بات مقتدیوں پر مشکل کا باعث بن رہی ہے تو پھر اس صورت میں امام کو فرض کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کے ملانے کا اہتمام کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اس صورت میں امام صاحب کو چاہیے کہ وہ صرف پہلی 2 رکعتوں میں ہی سورت ملانے کا اہتمام کرے، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہ ملائے۔ تو سامعین مکرم، یہ تو تھا کہ 4 رکعت جب آپ سنت نماز پڑھ رہے ہوں اور 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہوں تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اب یہاں پر سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کا فرق بھی سمجھ لیجئے، یعنی کہ عصر اور عشاء کے فرائض سے پہلے جو 4 رکعت سنت ادا کیے جاتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ تو سنت غیر مؤکدہ کے پہلے قعدہ میں التحیات، درود اور دعا یہ پوری پڑھنی ہوتی ہے،
اور اس کے بعد تیسری رکعت کو جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کو پہلی رکعت کی طرح ثنا سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی کہ سنت غیر موقدہ جو نماز ہے اس کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد، درود اور دعا پوری پڑھنی ہوتی ہے، پھر تیسری رکعت جو ہے وہ ثنا سے شروع کی جاتی ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ ہے فرض، سنت موقدہ اور غیر موقدہ نماز میں فرق۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔